اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلیں سورۃ الدہر کا جو دو پارٹ آپ لوگوں نے ایک ساتھ کیے تو ہو گئے ہیں یا زیادہ پڑا ہے، کیسا ہے بتائیں؟ تو اس میں تھوڑا سا پھر ہم لوگ رک کے چلیں گے۔ اس میں کیا ہم لوگوں نے پیج نمبر 15 کا ٹرانسلیشن دیا ہے ہوم ورک میں؟ جی السلام اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم 13 السلام۔ سے 20 تک کا دیا تھا کہ اس کا اور کرنا گرامر ہے، میں ٹرانسلیشن دیا ہے کیا پیج نمبر 15 کا؟ لیکن ابھی ہوم ورک میں کوئی نہیں آیا استاذہ۔ ہوم ورک میں دیا تھا یہ چیز کہ 13 سے 20 تک یہ کرنا ہے، لیکن کسی کا آیا نہیں ہے گرامر کا ورک۔ اچھا، میرے پاس پیج نمبر 15 کا ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ چلے تو آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد والا تھرڈ پارٹ جو ہے وہ دیکھیں گے 23 سے۔ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ اس میں سے ہم لوگ نے ٹرانسلیشن وغیرہ کچھ لے لیا ہے، صحیح؟ میرے پاس اتنا ڈیٹیل میں نہیں لکھا، بس یہ لکھا سیکنڈ پارٹ ہو گیا۔ کیا یہی اسی آیت سیکنڈ پارٹ؟ 26 تک کی آپ نے ٹرانسلیشن لیا تھا، لیلن طویلا تک۔ ہاں کچھ کر لیا ہوا تھا۔ ہاں جی مل گیا۔ اچھا جی،
شیئرنگ کر لیں تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. بے شک اس کے بارے میں ہم نے ضمیر کے بارے میں بھی بات کی تھی. انا پہلے تو انا لکھا ہے کہ یقیناً کے لیے، پھر ان کے ساتھ ایک جو الف ہے وہ ہم آیا ہے، پھر انا کے ساتھ بھی ضمیر آیا ہے، نحنو کے ساتھ بھی ضمیر وہ بھی ضمیر ہے، نزلنا بھی ضمیر ہے. تو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں گرامر کی بک میں پڑھا تھا کہ جب اس طرح سے ہو کہ ایک ضمیر کے بعد دوسرا ضمیر لگا ہو تو کہیں ڈسپیوٹ یا کوئی جھگڑا یا کوئی اس طرح کی آپ کو اپنی بات کو کلیئر پکا کرنا ہو کہ بھئی وہ نہیں یہ چیز تھی تمہاری. یا آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھتی ہیں کہ ہمارے پاس کیا لکھا ہوتا ہے، ہم ہی ہیں جس نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. تو ہم ہی ہیں آ جاتا ہے پھر. اور پھر حکم ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، کہ صبر کریں. صبر کی ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے ڈیفینیشن آپ کہہ سکتے ہیں، صبر کی ڈیفینیشن یا 3 طرح کے جو صبر بیان کیے جاتے ہیں صبر کے کو سمجھنے کے لحاظ سے، اس کی ڈیٹیل لکھی ہے. الحمدللہ آسان ہے. ایک تو قضاء اور قدر پر صبر ہے، پھر دوسرا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں صبر اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں صبر، یعنی نہیں اور امر، ان دونوں پر صبر. چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا نہ شکر کی اطاعت نہ کیجیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ آپ کے اسکرین پر لگا ہوا ہے. بُكْرَةً وَأَصِيلًا کی میننگ ہم لوگ نے دیکھی تھی. صبح اور شام. وَاذْكُرِ اسْمَ تو نام ذکر کیجیے اپنے رب کا، اور ربی کا اپنے رب کا، صبح اور شام. صبح و شام کے اذکار پڑھنے کی پابندی، اور یہاں پر اس کا پھر حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرض کے لیول پر اور کمپلسری کیا کرتے تھے. ہمارے لیے بھی اگر فرض ہو جاتا مسئلہ ہوتا. بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برڈن کے طور پر کہ اس کو برڈن نہ ہو بندوں کو، تو بس بتائی بھی ہیں لیکن اسے فرض کے طور پہ نہیں کہا ہوا ہے. تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب اس کے کرنے والے بنے، کیونکہ جب اس طرح سے حکم آ جاتا ہے تو وہ فرض نہیں ہے یا کیا ہے. ہم لوگ بھی بس دیکھیں کسی چاہنے والے کی بات، اگر اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہو یہ کر لینا، بعد میں وہ کہے بھی کہ نہیں نہیں ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، آپ پھر وہ سامنے والا لیکن دھیان رکھتا ہے کہ نہیں آپ نے اس طرح سے کہا تھا تو اب ہم اسی طرح سے کیا کریں گے. تو جتنی بھی پابندیاں ہو سکے ہم سب سے ان کو کر لینا چاہیے. تو یہاں سے الحمدللہ ایک حکم ملا کے صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے. اللہ معاف فرمائے کہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ایک کنٹینیو کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بند جانے والے، وہ چیز کی کمی ہے. شروع ہے، ختم ہے، رک گیا ہے وغیرہ، آج پڑا ہے تو کل نہیں، اس طرح کا ہو جا رہا ہوتا ہے.
وَمِنَ اللَّيْلِ، اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تسبیح، تحلیل و تکبیر وغیرہ کی سادی میں جیسا لکھا ہوا، تو اللہ کے ذکر سے دور ہونے کے بہت سارے اور بھی نقصانات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور یہ خاص ٹائم کے بندے ہوئے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز لا کے ٹانگ لے، اس سے حفاظت ہو رہی ہے، اس سے حفاظت ہو رہی ہے۔ پرماننٹ حفاظت کی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبح یہ پڑھنے کے لیے کہا تو شام تک، ہاں 3 دن تک کا بھی سورہ بقرہ وغیرہ کا بھی ہے کہ 3 دن تک شیطان کا جو ہے وہ دخل نہیں ہوگا پھر، لیکن اس سے زیادہ پھر اور کہیں کوئی سیفٹی پروٹیکشن ٹائمنگ حدیثوں میں نہیں سمجھ میں آئی۔ صبح سے شام تک، ہاں یہ ہے جیسے سورۃ الکہف ہے، اس کے لیے نور ہے، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک رہتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، وَمِن کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اگر کہیں کسی کے ساتھ لگ جائے تو اس میں سے کی میننگ دے رہا ہوتا ہے، جس کو عربی میں ایکسپلین کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ بعض حصہ، یعنی کچھ حصہ اس کا بعض میننگ دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کو بتائیے تو آپ کو پورا ڈیٹیل بتانا، اس میں سے کچھ بتائیے تو وہ کچھ والا پارٹ جو اس میں سے بتائیے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ بعض مانے کچھ ہوتا نہیں، تو وہ میننگ لے کے آ جاتا ہے جب آپ کو میں سے کہا جائے۔ من اللیل، رات میں سے، فاسجد لہ، سو سجدہ کیجیے، لہو اس کے لیے، وسبح ہو، سبح تسبیح بیان کیجیے، وہ اس کی، لیلم طویلا، رات میں دیر تک، طویلا دیر تک۔ تو اور کچھ حصہ رات میں بھی بس سجدہ کیجیے اس کے لیے، اور اس کی تسبیح کیجیے رات میں دیر تک۔ اس کے بارے میں پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ تفسیر میں آیا ہے کہ پچھلے بار بھی یہ آیات اس طرح کی گزر چکی ہیں، ابھی جو ہم لوگ نے پڑھی قم اللیل الا قلیلا، تو اس کا جوڑ یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ چلو، اننا بے شک، ہاں اولا یہ لوگ، ہاں اولا کی میننگ آپ لوگوں نے کیا یاد کی؟ دیز یا دوز؟ دوز ہوگا میں اولائکا کی کیا یاد کی؟ میم اس کی دیس یاد کی ہے، ہاؤلائی کی، دیز ہے، ہاؤلائی، ہاں اولائی کا تو دوز۔ دوز ہے۔ قریب یعنی اسم اشارہ قریب، للقریب، اور جمع اولائی کا مذکر مؤنث، جمع صحیح؟ مذکر، جی چلے بارک اللہ۔ آپ کے چارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے دیکھیں، نہیں لکھا ہو تو بڑھا لیجیے گا۔ ہم لوگ نے اولائکا چیک کرا ہوا تھا، ہاں اولا پھر انشاءاللہ اگر آئے گا تو پھر دیکھتے ہیں، چیپٹر میں اولائکا کا ہی دیا ہوا تھا۔ تو لکھا ہوتا ہے بلا شبہ یہ لوگ قریب کے حساب سے بھی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں ایسا بھی لکھا ہوتا ہے۔ چلو یہ لوگ لکھے آپ، اور بیس بھی لکھے آگے، یحبون وہ پسند کرتے ہیں،
اور سب کہاں سے آ جائے گا؟ وہ سب پسند کرتے ہیں واو نون کی وجہ سے، یا وہ سب پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. حب اگین اس سے محبت ہے، پسند بھی آتا ہے، سیم میننگ. العاجلہ، عاجلہ یہ آیات الحمدللہ ہو چکی ہیں تو اتنی ٹف نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح کے پیچھے بھی آ چکی ہیں. عاجلہ عجل کہتے ہیں جلدی کو، اور اس لیے آپ نے دنیا لکھا ہوا ہے. لکھیں آپ بھی. وَيَذَرُونَ یہ ورڈ بھی لے چکی ہیں آپ لوگ. ذرنی مجھے چھوڑ دو، ومن اور جو اللہ تعالیٰ کے اقوال میں سے آیا نا کہ مجھے اور اس کو اکیلا چھوڑ دو، ان میں آتا ہے. تو یذرون وہ سب چھوڑتے ہیں. وراءہم، وراء مانے پیچھے، ہم ان کے، یومن ثقیلا ایک بھاری دن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں لیکن نہیں چلتے. کل پرسوں ایک کتاب میں دیکھ رہے تھے کہ تو اس میں یہ بات بہت اچھی لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے اعمال ہی ہمیں پھر جو ہے وہ برائیوں اور اچھائیوں کی طرف، اچھے برے اعمال ہمیں خود ڈریگ کر کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں اچھے برے، اچھائی برائی کی طرف. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کو بہت ہی کلیئر کھول کے بتا دیا ہے. دوسروں کے بارے میں سے بھی بتا دیا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور مطلب خود کے ہاتھ کی کمائیاں، کافی سارے عمل ایسے ہیں جو ہمیں شر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے تو جس طرح سے ہم دنیا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم آخرت کو میں برائیوں سے بچنے اور دنیا کو، جنت کو پانے کی کوشش، یعنی کہ آخرت کے لحاظ سے بھی ایفرٹس اگر نہیں شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی کمی ہے، اور ایمان کو چیک کرنا ہے. اور تو ایمان کو چیک کرنا ہے، قیامت پر کتنا ایمان رہ گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میٹر کے اوپر افورڈ کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم جتنا جو ہے وہ ہم دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں اتنا ہی آخرت کو سچا جان کے کہ بس اب آنے والی ہے، ابھی ہونے والا ہے. بس چھوٹے بچوں کو کیسے ہم لوگ شروع سے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اسے بڑے ہو کے کچھ بننا ہوتا ہے، لیکن بچپن سے ہی اس کا ایک بھی اسکول کا ڈے اگر مس ہو تو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں. تو توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کہ اگر دین کے کاموں میں بھی کچھ تھوڑا بھی پیچھے جا رہا ہے تو ہم لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، اور برابر کی محنت کریں. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بلا شبہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں دنیا کو اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے بھاری دن کو. ان هؤلاء اے رسول آپ کو جھٹلانے والے یہ لوگ سے دیکھیں اب میننگ پوری آئی کہ آپ کو جھٹلانے والے یہ لوگ. اس کے بعد کہ ان کے سامنے کھول کر آیات بیان کی گئیں، ان کو ترغیب دی گئی، ان کو ڈرایا گیا، اس کے باوجود اس نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، بلکہ وہ ہمیشہ ترجیح دیتے رہے العاجلہ، دنیا ہی کی
اور اسی پر مطمئن رہے، دنیا ہی کو اور اسی پر مطمئن رہے۔ وَيَذَرُونَ یعنی وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں اور محمل بن جاتے ہیں، محمل معنی بھی چھوڑنے ہی والا ہوتا ہے۔ وَرَاءَهُمْ یعنی اپنے آگے، یومًا ثقیلا بھاری دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق 50,000 برس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقول الکافر ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ یہ بہت ہی مشکل دن ہے، سورۃ القمر میں۔ ایگزیکٹلی ورا کی میننگ پیچھے ہوتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے قیامت ایک بھاری دن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ لحاظ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو پیچھے چھوڑنا یعنی کہ اب اس کے اوپر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اس لحاظ سے۔ تو اپنے آگے آنے والے لکھتے ہیں، پھر انہوں نے یہاں پہ اس کو ڈیٹیل میں کرا ہے کہ یہ ضرورنا مانے چھوڑ دیا ہے اپنے آگے آنے والے بھاری دن کو۔ اس طرح سے جملہ انہوں نے نکالا ہے تو وہ اس کا آگے نکل رہا ہے۔ آپ نے اوپر جو جیسے لکھا تھا پیچھے اس کو ویسے ہی رہنے دیں اور ویسے ہی سمجھ لیں تو اتنا ہی کافی ہے، الحمدللہ کوئی غلط میننگ یا الگ نہیں آ رہی ہے۔ گویا کہ وہ صرف دنیا اور دنیا کے اندر قیام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نحن ہم نے، خلقناہم سیم پھر سے 3 بار شدد نہ ہم نے 3 بار آ چکا ہے اتنی دیر میں، تو نحن خلقناہم ڈبل ضمیر سیم میننگ آئے گی، ہی کر کے آپ لکھیں گی۔ نحن مانے ہم، خلقناہم ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا شدد مضبوط سے ہے، شدید یا اسٹرانگ کے لیے آتا ہے ورڈ، مضبوط کیا ہم نے، شددنا کے لیے وجہ سے ہم نے بھی لکھے۔ اسرہم اسرہم کا لکھے ان کے جوڑ، تو ہم ہی نے پیدا کیا انہیں اور مضبوط کیے ہم نے ان کے جوڑ۔ سبحان اللہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جوڑ بناتے اور وہ مضبوط جوڑ نہیں ہوتے، کتنی بڑی پوری آپ کی مشین اور یہ سب چینج کھڑی ہو جائے بن کر کے، لیکن اس کے جوائنٹ اگر آپ کے ویک ہو جائیں، پورا بیڈ صوفہ سبھی کچھ صحیح رہتا ہے، آپ دیکھیں کہ اچانک سے کبھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جوائنٹ ویک ہو گیا، پھر کوئی اس کے اوپر بیٹھنا یا اس کو یوز کرنا پسند نہیں کرتا، کہ جوائنٹ ہی ویک ہے تو یہ ابھی کہیں نہ کہیں گر جائے گی بیٹھنے پر۔ تو ہم کبھی اس نظریے سے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے ہمارے مضبوط جوڑ بنائے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا اور اذا جب، شئنا شاء سے بنا ہوا یہ ورڈ ہے، شئنا ہم چاہیں، بدلنا بدل سے ورڈ ہے، بدلنا بدل کر لے آئیں، امثالہم امثال مثال سے ورڈ بنا ہوا ہے، تو ان کے جیسے لوگ، امثالہم ان کے جیسے لوگ، لوگ بریکٹ میں گیا تبدیلا تبدیل کر کے، تو الحمدللہ بالکل آسان، اس میں کوئی بھی ورڈ شددنا بھی اسرہم خالی نیا ہے کہ جوڑ، وہ بھی اگر کہیں پڑھا ہے تو الحمدللہ کچھ بھی اس میں کوئی نیا ورڈ نہیں، اسرہم نیا ورڈ آیا۔
ہم نے پیدا کیا انہیں، ہم ہی نے پیدا کیا انہیں اور مضبوط کیے ہم نے ان کے جوڑ، اور جب ہم چاہیں بدل کر لے آئیں ان جیسے اور لوگ تبدیل کر کے۔ اگر آپ لوگ قرآن کی، ویسے بھی ہم لوگ قرآن کھول کر کے ہی ترجمہ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ والا جملہ ٹرانسلیشن بھی اگر آپ یاد کریں تو آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم ورڈ دیکھتے جاتے ہیں اور ہمیں میننگ آتی جا رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے جملے سے ہمیں جملہ بنانا بھی آ جاتا ہے اور سارے ورڈ کی میننگ بھی یاد ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ 2 پاروں تک ہم لوگوں نے کچھ ورڈ دے دے کے ریڈنگ شروع کی تھی، اور اب بس آگے جب اگر ہم لوگ بڑھیں گے، اگر کچھ ابھی پکا نہیں ہے کہ بڑھنا ہے یا کیا ہے، تو خیر اس طرح کی لرننگ رہے گی، اور پورا جملہ، پورے سارے ورڈ کی میننگ انشاءاللہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی موت کے بعد دوبارہ زندگی پر عقلی دلیل سے استدلال کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں تو عقل میں، کیونکہ شریعت جو ہے وہ جب عقل میں آ رہی ہو تب فالو کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا ہے کہ وہ کرہ لکم، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے کراہیت ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے، اور کوئی چیز شر ہو لیکن وہ خیر ہو۔ تو ہر چیز کی بس، جس کا ایک بڑے صحابہ مثال دیتے تھے کہ شریعت کو اگر سمجھ کر، کیونکہ کوئی ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے وہ سمجھ، تو انہوں نے کہا سمجھ کر اگر چلتے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے خود مثال دی تھی کہ جیسے تو مسح کرنے کے لیے پیروں کا اگر صاف کرنا مقصد ہوتا تو ساکس کے اوپر کے بس طرف بس ہاتھ پھیر لینا ہے، جبکہ ہم چلتے تو پیر تلوے کی طرف کہیں پہنچنا چاہیے تھا، اگر ایگزیکٹلی ہمارا مقصد ہوتا کہ اب بس اس کو اس طرح سے کرنا، بس اللہ نے آسانی کے لیے دیا، اتنا کر لینے سے رفع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب کافروں کو عقلی دلیل بھی، یعنی کہ جو بات عقل میں آ رہی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں بھی کرو اگر، تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے ہاں، کہ کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ ہم لوگ بچوں کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے دعا نہیں کرو گے تو وہ، تو چھوٹے بچے تھے تو پلٹ کے آرام سے کہہ دیتے تھے تو پھر ماما بس میں دعا کر لیتا ہوں، میں اب نہیں پڑھوں گا ایگزام میں بس، تو پھر وہ بھی سمجھانا پڑتا تھا، تو ہم یہ کہتے تھے کہ نماز کو نہیں جاؤ گے تو پھر مارکس اچھے کیسے آئیں گے؟ اور جبکہ بچوں کو معلوم ہے کہ اگر کوئی ان کا دیکھا دوست ہے وہ نماز سے بس کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اس کے بھی مارکس آ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی عقل سے الگ بات بھی بچوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کافی دن بعد سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک یعنی کہ ایک ہر طرح سے نہیں سمجھنے والوں کے لیے دلیلیں یہاں پر ہیں۔ آج پھر کھانسی آ رہی ہے اپنے آپ ہی، چلو الحمدللہ اللہ کل حال۔ عقلی دلیل سے استدلال کیا ہے، اور یہ ابتدائے تخلیق کی دلیل ہے کہ
کیا عقلی دلیل کے کس طرح سے تھے تم، اور کس نے تمہیں یہ اسٹرانگ بدن دے دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اس طرح سے بتاتے ہوئے، یہ عقلی دلیل دیتے ہوئے کہ ابتدائے تخلیق کی اپنی پیدائش کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ چنانچہ فرمایا نحن خلقناہم، یعنی ہم ان کو آدم سے وجود میں لائے ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی یہ بات کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تمہیں زیرو پہ تھے، جیسا کہ شروعات میں ہی ہے، اور ہم کا سورہ کا آخر کا اور اینڈ کا جوڑتے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے تم کچھ عدم مانے بالکل کبھی بھی نہیں تھے سے وجود میں لائے، وشددنا اسرہم، یعنی ہم نے ان کی تخلیق کو اعصاب، رگوں، پٹھوں، ظاہری اور باطنی قوہ، اس کو کیا پڑھتے ہیں، قوا لکھا دکھ رہا ہے، صرف طاقت سے مطلب ہے، لیکن اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ چلیں یہاں پر تو واو کے اوپر کھڑا زبر دکھ رہا ہے، اور قاف پہ کچھ نہیں، قوا یا قوا ہوگا، قوا ہونا چاہیے شاید۔ اس کے ذریعے سے محکم، جی قوا قوا ہے قوا، قوا مانے قوت سے مطلب ہے، جی یہ جی جی مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے اسے، میننگ تو ایگزیکٹلی قوت صحیح ہے، لیکن یہ ورڈ کہا جاتا ہے، ہم کو پتہ نہیں۔ اعصاب مانے بھی پارٹس، شاید اس طرح کا کچھ یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی، صرف جوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں لگتی ہے نا۔ یہاں تک کہ جسم تکمیل کی منزل تک پہنچ گیا، اور ہر اس فعل پر قادر ہو گیا جو وہ چاہتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ ویکنیس اور یہ وہ کچھ نہ کچھ رہ کے پھر جب جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی ہیں بیچارے کہ وہ بالکل بھی نہیں چل پا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ بس کچھ اسٹک وغیرہ لے کے چل پا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ہے تو چل ول رہے ہیں لیکن ان کو درد ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگ اپنی مرضی کا کام نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، آج ان کا گھومنے کا دل ہے، آج یہ پکانے کا دل ہے، آج یہ صفائی کا دل چاہ رہا ہے، آج یہ، تو وہ جب ان کو یہ تکلیفیں ہیں تو وہ چاہے کام کے ہو کام یا پھر اپنی خوشی مرضی کے کام ہو، تو اس کے باوجود آپ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ سبھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا میں جو ہمیں مل رہا ہے، اللہ کے سامنے اس کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے۔ تو کتنی کتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دے دی ہیں، یہ سب کوئی ویلیو کی نہیں ہے۔ اگر ویلیویبل ہیں تو وہ اللہ کی تعظیم، اور جو آخرت میں ہم بھیج رہے ہیں اور آخرت کے لیے جو ملے گا وہ ہے، ان چیزوں کی ویلیو ہے۔ تو روز روز ہی ان باتوں کو سن کے جان کے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ آخرت کو ہمیں اچھا بنانا ہے، وہاں اتنے ٹائم رہنا ہوگا، اور اس کے باوجود بھی بہت ذرا سا اثر آتا ہے کہ بس گناہ کے کام چھوڑنے کا ایک وقت ہی نہیں آ پا رہا۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں روح جسم کو چھوڑنے کا ٹائم آ جائے اور ہم لوگ سوچتے ہی رہ جائیں۔ ایسا ہی ہو جاتا ہے، شیطان ایسا ہی کر لے جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے ہم سبھی کو، کہ بس یہ تھوڑا سا آج اور دیکھ لیں، آج اور کر لیں، تھوڑا سا اور بنا لیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیں، یہ ساری چیزوں میں جو ہے وہ کہ گناہوں کے ساتھ تھوڑا آج اور آرام کر لیں، یہ والا پارٹ چلے اگر ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہے کہ تو ٹائم ضائع کرنے میں بہت آگے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، ابھی تو تھکان لگ رہی ہے، ابھی یہ ہے۔ ہاں اگر آپ کی صحت کا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اگر آپ کا اتنا کنٹینیوشن رکھنے کے بعد، تو ضرور ایک لمیٹیڈ آرام کریں، لمیٹیڈ۔ کبھی اتنا آرام بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے تھکان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ سو لیں، بہت دیر سو لیں، تب بھی آپ کے بیک پین اور یہ
سستی، یہ ساری چیزیں چڑھی رہتی ہیں۔ اللہ ہر کام میں ہم سب کو بیلنس سکھا دے۔ خوب دعا مانگیں کہ اس طرح سے کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے کہ اس کا کوئی دنیاوی اور ظاہری نقصان بھی نہ ہو، کہ بس رات دن اگر پہ بیٹھا رہے تو پھر کیا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو کوئی اس کے اوپر نام رکھنے جیسا نہ حساب ہو۔ آمین۔ یہاں تک کہ جسم تکمیل کی منزل تک پہنچ گیا اور ہر اس فعل پر قادر ہو گیا جو وہ چاہتا تھا۔ یہ بھی بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ جو اپنی مرضی کو پسند تھا پھر وہ کرنے لگ گیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت اتنی ساری چیزیں دے دی تو مکمل ہو گئے، تو بنانے والے کو بھول گئے۔ اور جبکہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے نحن خلقناہم نحن خلقناہم، تو ہم جب اپنی مرضی سے کچھ ہیں ہی نہیں، اور اپنی مرضی کا ایک پیریڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ آئے گا جنت میں، تو یہاں اپنی مرضیاں ڈھونڈ کے مانگ کے، اور ہم تو بیچارے ہیں، اور ایسا شیطانی اس سے پھر دور رہنا ہے، اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر، اسلام کے معنی ہی ہے سرنڈر، پورا کا پورا اپنا کو دے دینا۔ جب ہم پورے دیے بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ پس وہ ہستی جو انہیں اس حال پر وجود میں لائی ہے، وہ ان کے مرنے کے بعد ان کو جزا و سزا دینے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، بے شک۔ اور وہ ہستی جس نے اس دنیا میں ان کو ان مراحل سے گزارا ہے، ان کی شان کے لائق نہیں، اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ ان کو بیکار چھوڑ دے، ان کو حکم دیا جائے نہ ان کو روکا جائے، ان کو ثواب عطا کیا جائے نہ عذاب دیا جائے۔ بنا پر فرمایا بدلنا امثالہم تبدیلا، ان کے بدلے انہی کی طرح کے اور لوگ لے آئیں، یعنی ہم نے انہیں روز قیامت دوبارہ اٹھنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ہم نے ان کے اعیان، ان کے نفوس اور ان کی امثال کا اعادہ کیا ہے۔ یعنی اگر ہم اس طرح کے نہیں ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ لے آئیں ہم کو زندہ کر کے۔ تو یہاں پر قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے سے بھی ہے، اور اس کی میننگ میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اعاد کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں، تیار کرنا سے ہے اعاد، اس میں دال آتا ہے اعاد۔ ٹوینٹی ایٹ کا جملہ جو بن رہا ہے وہ ہم ہی نے انہیں تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں بدل کر ان کے جیسے اور لوگ لے آئیں، دوسری مخلوق لے آئے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر دیں۔ یہ دونوں میننگ آپ انشاءاللہ اس کی دیکھیں گے۔ یہاں پر جو میننگ آ رہی لکھی ہوئی انہوں نے، وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس کی میننگ یہی ہے کہ ان کے بدلے انہی کی طرح کے لوگ لے آئیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ختم کر کے ہمارے دوسرے دنیا میں بھی لانے پر ہے۔ اور جو اس کو انہوں نے پیچھے سے ریلیٹ کیا ہوا ہے، جس میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ظلم والے نہیں، وہ یہ ان کی شان کے لائق نہیں کہ پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے،
کسی کو طاقتور بنا کے چھوڑ دیا جائے، کسی کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کسی کو مظلوم بنا کے چھوڑ دیا جائے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا رہے، اور پھر جس نے ظلم برداشت کیا اس کے لیے بھی کوئی گفٹ، کوئی ریزلٹ، کچھ فائدہ نہیں، جس نے ظلم کیا اس کو بھی سیم۔ تو یہ پھر ایک تو اگر کہیں دیکھیے اس طرح کا چل رہا ہو تو ہم لوگ سیدھے وہاں کی گورنمنٹ اور جو بڑے لیڈر جو اس کے دیکھ ریکھ میں مطلب انڈر میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو پھر بولنا شروع کرتے ہیں کہ بالکل غلط سسٹم بنا کے رکھا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ تو ان کو بولنا شروع کرتے ہیں۔ پھر نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کی بادشاہت میں، کی ان کی حکمت میں، ان کی کسی بھی چیز میں کوئی ذرا بھی نقص نہیں، تو یہ نقص نہیں ہونے کی نشانی ہے کہ ایک جزا سزا کا دن آئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو بھیجا اور جو انہوں نے کیا نافرمانیاں، فرما برداریاں، ان سب کا پھر ہمیں وہاں پہ رزلٹ ملے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایسا دن انہوں نے ایک رکھا۔ تو بس جیسا کہ کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ایسا دن ہوگا تو پھر تو ہمارے لیے بڑا خسارے کا دن ہوگا وہ، کیونکہ اگر بدلہ جس طرح سے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ سورہ مطففین نازیات میں ہے شاید، چلیں۔ یعنی ہم نے انہیں اور روز قیامت دوبارہ اٹھنے کے لیے تخلیق کیا ہے، تو ہماری تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے، ہم نے ان کے اعیان، ان کے نفوس اور ان کی امثال کا اعادہ کیا ہے۔ اعادہ مانے ریپیٹ کو بھی کہتے ہیں۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ تذکرہ ہے، جبکہ ہم لوگوں نے انا کے بعد پڑھا تھا کہ انا کے آگے جو آئے گا وہ اسم انا ہوگا اور وہ خبر ہوگی اس کے بعد، لیکن اور یہ بھی پڑھا تھا منصوب ہوتا ہے۔ ہاذہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ وہ مبنی ہے، کہیں بھی آئیں گے یہی رہیں گے، ورنہ بک ون میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ان اللہ لکھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، نیچے کی آیت میں دیکھیں ان اللہ کان علیما حکیما، انا اور کانا دونوں اس کے اندر آئے، سبحان اللہ، کہ کان اللہ ہوتا ہے، اور انا کے ساتھ کانا آیا ہوا ہے تو وہ انا کے بعد والی جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب رہتا ہے، اور کانا کے بعد اگر اسم آتا ہے تو وہ مرفوع رہتا ہے، کہ بک ون میں ہے تھوڑا بہت انا کے بارے میں۔ بلا شبہ یعنی انا بے شک، ہادی یہ تذکرہ نصیحت ہے، ذکر سے ہی بنا ہوا ہے، ذکر کو یاد اور نصیحت دونوں کہا جاتا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اس طرح کی آیات الحمد للہ لے چکے ہم لوگ۔ سو جو چاہے، فا من مانے جو، شاء مانے چاہے، اتخذ پکڑنا، الی ربہ، اتخذ بھی الحمد للہ آپ لوگوں کا فیملیئر ورڈ اب ہو گیا ہے، آتا ہے صحیح، آپ لوگوں کو نیا ورڈ نہیں ہے۔ خذو اور خود یا اخذنا، یہ سارا اخذا سے بنا ہوا ہے۔ اتخذ الی ربہ سبیل، الی مانے طرف، ربہ اس کے رب کی، سبیلا راستہ، ایک راستہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی راستہ، یا کیونکہ سبیلن ہے۔ بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، سو جو چاہے وہ پکڑے اپنے رب کی طرف راستہ۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، یعنی ان سے مومن نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کے اندر جو تخویف یعنی کہ ڈرانے کی باتیں، وہ ترغیب یعنی شوق دلانے والی باتیں، رغبت سے بنا ہوا ترغیب ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی وہ راستہ جو اس کے رب تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور ہدایت کو
پوری طرح واضح کر دیا اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو ہدایت کے راستے پر گامزن ہو اور اگر چاہیں تو اس سے دور بھاگیں۔ حق اور ہدایت کو پوری طرح سے واضح کر دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھئی کچھ کہتے کہ تھوڑا بہت اگر رہ جاتا کہ بعد میں پھر انسان حجت قائم کرنا یہی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہو کہ بھئی یہ بات تو بتائی ہی نہیں گئی تھی نا پہلے سے، تو آپ کیوں اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دیتے ایسا کر دیتے۔ وہ سامنے والے کے پاس بات کرنے کی حجت ہوتی ہے کہ آپ نے کہا ہی نہیں تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اگر ہمیں کوئی بھی چیز اس طرح کی معلوم ہوتی ہے تو ہم اچھا بول بول کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ چیز تو تھی ہی نہیں، یہ تو کہا ہی نہیں تھا آپ نے، آپ کو اگر ایسے ہی تھا تو آپ پہلے سے بتا دیتے، اور یہ تھا وہ تھا، یعنی کہ پھر ہمارے پاس بھی بات کرنے کے لیے حجت رہتی ہے، اسے کہتے ہیں حجت۔ تو ساری باتیں بتا دینے کے بعد پھر یہ ہمارے خلاف یا ہمارے لیے حجت بن جائے گا، یعنی کہ ہمارے لیے ہوگی کہ ہاں بھئی ایسا ہی تھا اس لیے میں نے یہ کیا، یا پھر جب نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بھئی یہ تو بتا دیا گیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے بھی یہ ساری چیزیں کلیئر ہے کہ بعد میں پھر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ، اور پھر راستے بتا دیے گئے، اب ہم اختیار دے دیا گیا کہ مرضی تمہاری ہے، جبکہ الحمدللہ اتنی واضح حدیثیں ہیں جس میں کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مر کر جانا ہے، اور سب لکھا ہوا ہے پہلے سے، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کون جنتی ہے کون ہے، تو اللہ کی طرف سے معلومات جو تھی وہ بتا دی گئی، تھوپ نہیں دیا گیا ہے کہ یہ پسند آ رہا تھا تو یہ جنتی، یہ پسند نہیں آ رہا تھا تو یہ دوزخی۔ ہم کتنا اپنے دلوں کو مار کر، کتنا اللہ کی طرف بڑھ کے، کتنا ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو جائیں گے تو ہم برے لوگوں میں انسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو فالو تو ہمارا دل نہیں لگ رہا، پھر شیطان کہتا ہے کہ یہ بھی تو ہے کہ غافل دل کا اللہ تعالیٰ ذکر بات نہیں سنتے، اس کی طرف دھیان نہیں، تمہارا دل ہی نہیں لگتا تو چھوڑ دو۔ یہ بات بھی ہے کہ جہاں دل نہیں لگتا آپ وہاں صبر کر کے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے۔ تو ساری معلومات ہونا پھر ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ شیطان اپنی الٹی سیدھی باتیں ڈال کر ہمیں پھر اور سمجھ میں آنے لگتی ہیں باتیں کہ ہاں صحیح بات تو ہے، یہ تو حدیث سنی ہوئی کہ غفلت والے دل، غافل دل سے اگر عبادت کی جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کو وہ پسند نہیں، وہ اللہ غافل دل کی دعائیں نہیں سنتا، یا تو کہے کہ تمہارا تو دل ہی نہیں لگتا، تو ہم پھر پیچھے ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سے پھر ایک نے ٹیچر سے پوچھا کہ سادہ میرا بہت اس طرح کا ہوتا رہتا ہے کہ بالکل بھی پہلے تو بڑا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اب تھوڑا اس طرف ہو گئے ہیں دین کی طرف، تو بہت یہ رہتا ہے کہ تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایک چیز ہے، اور ساتھ ساتھ نہیں کر پانے والا پارٹ بھی ہے کہ پہلے تو کوئی بھی اس طرح کے مسئلے نہیں تھے کہ کوئی ہیلتھ ایشو ہو یا کچھ بھی۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ شروعاتی شیطانی سٹیپ ہو سکتے ہیں یہ، کیونکہ جب تک مال نہیں تھا، ایمان کی دولت نہیں تھی، شیطان کو ضرورت نہیں تھی اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی، تو جب دولت آتی ہے تب ہی جو ہے وہ ڈاکو چور کے حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح سے چل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو دولت مند سمجھیں، تو اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لیولز بڑھنے کے لیے، اجر بڑھنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہو کہ کوئی پریشانی آئے اور ہم اس میں خوش ہو، مانگنی نہیں ہے پریشانی، لیکن ہاں ہم خوش ہوں کہ میرا اجر بڑھ رہا ہے۔ ورنہ عام طور پر کیا دیکھا گیا ہے، ہم ہی تھے، اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا،
اور ہم تو قرآن کلاس بھی کرتے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. تو پتہ نہیں کون سی حدیث سے پڑھ کے آ جاتے ہیں کہ اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمازی بن جاتے تھے کیا؟ یا ان کی ہاں ہاں صحیح بات ہے کہ ان کی لائف نہیں پڑی ہوئی ہے، ان کے بارے میں نہیں جانتے کس طرح سے ان کی اولادیں اور کس طرح سے ان کا گھر، کس طرح سے ان کا ایک پورے شہر سے نکالا جانا جو ان کو بہت محبت تھی مکہ شہر سے، وہاں سے پھر مدینہ چلے جانا. تو 1-2 دن کی بات یہ سب نہیں تھی، سالوں سالوں آزمائش. وہ بھی تو تھا جو مکہ سے ہی نکال کر ایمان والوں کے ساتھ ضلع وطن کر دیا گیا تھا. تو اس میں کیا 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 نہیں کھایا ہے بھوک سے. تو اگر یہ سب چیزیں ہمارے علم میں ہوں تو ہماری پھر لائف میں اس کا بہترین فائدہ مل رہا ہوتا ہے اور کام کرنے کے لیے بہت ہمت ہوتی ہے. اور ہم جو حجت قائم ہوگی والا پارٹ ہے اس کو اچھے سے سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں یہ ہے تو ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ نے حق اور ہدایت کو پوری طرح واضح کر دیا اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو ہدایت کے راستے پر گامزن ہوں اور اگر چاہیں تو اس سے دور بھاگیں. تو بس یہ چیزیں ان کے پاس لوٹ کر آئیں گی، دور بھاگنے والے پاس. اور ہدایت کبھی بھی اللہ سبحانہ کہ کیسے اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو کیسے کوئی نیکی کے کام کرنے والے اور شر کے کام کرنے والے ایک سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی اسی جنت میں ہوں گے جہاں یہ ہوں گے؟ کیسے؟ اتنی بڑی مثال دے کے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا سیم ہے قرآن کی آیت؟ نہیں. تو پھر یہ کیسے سیم ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر رکیں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں نے اس میں سے ابھی ویسے نہیں ہوا ہوگا پارٹ آپ لوگوں کا کیونکہ بڑا تھا، تو اگر اس والے پارٹ کے ساتھ ملا کے آپ لوگ کرنا چاہیں ہاف آف یعنی کہ 3 ہیں اس ویک میں ملا کے تو 1.5 آپ ادھر کر لیں 1.5 ادھر، اس طرح سے کرنا چاہیں تو کر لیں انشاءاللہ. اور جیسا کہ لاسٹ سورہ شروع ہو جائے گی اس کے بعد والی بہت ذرا سا رہ گیا ہے. ویسے ہم ابھی ہاف آور کے لیے وہ کرنا چاہ رہے تھے، پھر بھی آپ لوگوں کو پھر سے ڈبل تو ہونا نہیں ہے ہوم ورک. تو یہ ویک میں ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کلاس میں صرف گرامر کا کریں گے یا پھر ریویژن کے ساتھ ساتھ گرامر کا کریں گے کیونکہ ایگزام کی تیاری ہونی ہے اب ساتھ ساتھ. تو بالکل اب کمر کس کے ریڈی ہو جائیں کہ اب ایگزام کی تیاری چل رہی ہے. ایک گیپ اور بھی شاید بیچ میں دیا گیا تھا ایگزامس کے لیے ہوم ورک کے لیے، تو اس کو ضائع نہیں کریں. اور اچھے سے میم انشاءاللہ. بقرعید کے بعد لیں گے کہ بقرعید سے پہلے لے لیں گے ایگزام؟ پہلے تو نہیں ہو سکے گا، ابھی تو ایک پوری سورہ باقی ہے. جی وہ تو ہاں لیکن ریویژن کرنا شروع کر دیں، پورا پارا آنا جی ہے. جی 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 انشاءاللہ. چلیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ کہاں رکے ہیں. ایت نمبر 2 ہی رہ گئی ہیں 30 31. تو انشاءاللہ تھوڑا سا ریویژن لے کے اس کو اگلے کلاس میں رکیں گے اور پیچھے سے ریویژن کریں گے. نیکسٹ کلاس میں پھر مرسلات سے شروع کریں گے لاسٹ. وہ بھی ایزی سورہ ہے، اسی طرح بھاگے گی. تو آپ لوگ اپنا کام کمپلیٹ کر کے رکھیں انشاءاللہ. لرننگ پارٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شروع کر دیں. آپ لوگ الحمدللہ 30 پارے میں بھی ہیں. تو دیکھا آپ لوگوں نے اس میں جو ہم نے ورک شیٹ ٹائپ ایک بھیجی بھی ہے، اس کو آپ لوگ بھی سالو کریں جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی ہے. بک 1 چھوٹے جملے سے شروع. آپ لوگوں کے اس کا بھی انشاءاللہ آج کل میں ورب
ورب کا نکال کے بھیجنے والے تھے. تو چلیں الحمدللہ آپ لوگ نے جو ورب سیکھا اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. تھرڈ پرسن کے لیے فعل، فعلت، اور پھر فعلتو، فعلتا. میننگ بتا دیجیے اس کی، کوئی بھی بتا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی میں بتاؤں. ہوں پہلے آپ نے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فعال، تو اس کا معنی ہے اس ایک مرد نے کیا جو کہ ایک واحد ہے، غائب کے لیے آتا ہے، مذکر ہے. صحیح اور اسی صحیح. کے اپوزٹ میں آتا ہے فیمیل کے لیے جو کہ ہے فعالت. اس ایک عورت نے کیا جو کہ واحد ہے، غائب اور مؤنث آتا ہے. پھر آتا ہے فعلتو، میں نے کیا، جو کہ آتا ہے واحد، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے، مگر یہ آتا ہے فار سیلف یعنی کہ متکلم کے لیے. اسی کے اپوزٹ میں آتا ہے فعلتا، تو نے کیا، جو کہ ہے واحد اور جو کہ حاضر کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے. ہوں چلے الحمدللہ اتنا آ گیا تھا. رأیتہم والا ورڈ جو آیا تھا تو اس میں رأیتا یہی تھا، تم دیکھو گے. صحیح. تو جبکہ تم نے دیکھا والا پارٹ نکل رہا ہے جو ہم لوگوں نے رول کے حساب سے سیکھا، لیکن دیکھو گے والی میننگ آ رہی تھی اس میں. تو وہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ کس طرح سے یہ پکی بات ہے، ہونی ہی ہے. تو دیکھو گے، دیکھا کر کے لکھا ہوتا ہے. ہاں اولا اور اولائکا الحمدللہ یہ اس میں ہم لوگوں نے سیکھا. اور جمع مذکر سالم اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی. صحیح ہم نے ریٹرن میں بھیجا ہوتا جمع کا، اس میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس کا استاذہ مفرد اور یہ جمع کی ایکسرسائز ڈیٹیل. کا ڈیٹیل تو الحمدللہ لکھی ہوئی ہے لیکن اس ٹائم پہ ابھی سامنے نہیں ہے. اچھا، اور کسی کے پاس ہے لکھا ہوا جو ہم نے لکھوایا ہو؟ یہاں پر جیسا کہ ان کا لکھا ہوا ہے یہ پورا پلورل اور سنگولر کے بارے میں ہی ہے. انہوں نے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیسا کہ رہتا ہے گڈ مین، تو گڈ جو ہے وہ سنگولر ہی رہتا ہے چاہے گڈ مین ہو یا گڈ مین ہو. تو گڈ جو ہے وہ ہمیشہ گڈ ہی رہتا ہے. لیکن عربی میں کیا ہے ایڈجیکٹو جو اس کی ہوتی ہیں یعنی صفات، صفہ موصوف ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اگر بہت سارے ہو گئے تو گڈ بھی آپ کا پلورل بن جائے گا. اس میں عربی میں مین کے لیے گڈ آتا ہے لیکن پھر اس کی صفات بھی سیم ہوتی ہے. اگر یہ سنگولر ہے موصوف تو صفات بھی سنگولر رہے گی. موصوف اگر پلورل ہیں، بہت سارے ہیں اس صفات کو رکھنے والے لوگ، تو پھر صفات کو بھی پلورل میں کہا جا رہا ہوتا ہے. صحیح، تو ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ پہلا اس میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا. تو یہیں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی کی بیس پر یہ انگلش میں لکھا ہے. آپ لوگ میں سے کلاس میں سے کوئی ایسا ہے جسے یہ انگلش کے لکھے ہوئے نوٹس سے مسئلہ ہو رہا ہو، جبکہ ہم بتا بھی دیتے ہیں انگلش جی کی نہیں وجہ سے باجی، مسئلہ ہو رہا ہے کسی کو؟ نہیں باجی نہیں. چلے الحمدللہ، یعنی کہ اتنی انگلش آپ لوگوں کو آ رہی ہے، اور اگر کوئی مسئلہ بھی ہو رہا ہے تو وہ الحمدللہ ہم تھوڑا بہت جو اس میں بتا دیتے ہیں. تو اسی بک کے رول کے لحاظ سے چلیے. تو پہلا اس میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا کہ صفہ موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی کے آگے آپ بریکٹ میں چاہے لکھ سکتے ہیں کہ صفہ موصوف ایک جیسا ہوتا ہے. اس میں سے دوسرا پارٹ اس میں کیا لکھا ہوا ہے پلورل کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ 2 kinds آف پلورل اس میں ہم لوگ دیکھیں گے، پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں اچھے سے. ساؤنڈ اور بروکن تو اپنے پاس بھی ہوتا ہے. جیسے بک کا بکس ہے تو یہ ساؤنڈ ہے، یعنی کہ آپ کا ورڈ اگر سالم ہے یعنی سلامت رہ گیا ہے. آپ کا ورڈ مسلم یہ اسی اس کے اوپر سلامت رہ گیا ہے، میم سین ساکن اور لام کے ساتھ مسلم. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں واو نون یا صرف جیسے بک میں بکس کر دیا ہے، تب یہ ساؤنڈ پلورل یعنی سالم
جمع سالم کہلاتا ہے، تو صحیح سلامت ہے، ایزی ہے پہچاننا۔ اسی طرح پھر اگر بروکن جمع مکسر وہ اگر ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کا نام ہے جمع مکسر۔ یہ دونوں نام بھی لکھنے ہم نے کہا تھا، تو ان ناموں کو آپ اوپر لکھ لیجیے، یہاں پہ انگلش میں عربی میں نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ جمع سالم، جمع مکسر، مکسر میں جس میں آپ کا مسلم ورڈ میں سے کچھ بھی ٹوٹ ٹاٹ جائے، آگے پیچھے ہو جائے، جیسے کہ مین کا مین ہو گیا، اے کا ای آ گیا، تو یہ پھر بروکن ہو جاتا ہے۔ عربک میں بھی ہم لوگ کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائپ آف پلورل ہے، ساؤنڈ اور بروکن۔ ساؤنڈ پلورل کیا ہے؟ وہی سیم، کہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، اونا انہوں نے یہاں پہ جو یہ بتایا ہے، دونوں بھی ساؤنڈ پلورل ہو سکتے ہیں، اور لیکن مسکولر جو آئے گا ساؤنڈ پلورل یعنی میل کے لیے جو آئے گا، اس میں واو نون اونا لگا کے، انہوں نے اونا لکھا ہوا ہے، واو نون وہ لگا کے، کیونکہ نون کے اوپر بھی فتحہ ہی آتا ہے۔ تو آپ کہیں کہ یہ اگر اس پہ جگہ ہو کہ دمہ کسرہ سے ہمیں دکھانا ہو مرفوع ہے منصوب ہے کیا ہے، تو وہ نون کے فتحہ سے نہیں دکھاتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، تب ہم واو یا سے دکھاتے ہیں۔ اس میں 2 ہی ہیں، یا ایک آتا ہے، تو مرفوع جب ہوگا، یہ والا پارٹ جو نہیں لکھا ہوا آپ لکھیں، اگر مرفوع ہے، مرفوع کیس میں آپ کو وہ ورڈ لکھنا ہے تو وہ واو نون ہوگا، منصوب اور مجرور کیس میں یا نون آتا ہے، دونوں میں سیم آتا ہے، تو وہ ہمیں کیس کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ سینٹینس کے یوز کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا، اس میں ہمیں کیسے منصوب کہنا ہے اسے یا مجرور کہنا ہے۔ مرفوع واو نون ہوگا اور اینڈ میں اس کے اوپر نون کے اوپر فتحہ ہوگا۔ یہ ڈیٹیل اور بڑھائی ہے کہ اگر اس کا مرفوع کیس ہے تو یہ واو نون ہوگا، منصوب اور مجرور آپ کا یا نون سے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اور فیمیل اگر ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ تا مربوطہ میم کو، ایک بار ریپیٹ کر دیجیے گا یہ مرفوع اور مجرور والا۔ ہاں اس میں آپ کا آتا ہے کہ اگر آپ کے جملے میں مرفوع اور منصوب 3 طرح کے سے لکھا ہوا ناؤن ہم لوگ نے دیکھا ہے نا، کہ آپ نے شروع میں کیا سیکھا تھا کہ اگر کتابہ، کتابی، کتابو، تو کتابو مرفوع ہوتا ہے اور کتابہ منصوب ہوتا ہے اور کتابی مجرور ہوتا ہے، تو تینوں زبر زیر پیش کا یوز ہوتا ہے، لیکن پلورل میں آپ زبر زیر پیش سے نہیں دکھاتے ہیں، واو نون اور یا نون سے پتہ چلتا ہے۔ اگر مرفوع ہے تو واو نون، اور منصوب اور مجرور ہے تو یا نون، اس میں 2 کیس ایک جیسے چلتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آگے فی آ گیا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مجرور ہے، یا آپ کو مفعول بھی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ منصوب ہے، تو آپ کو اس کے کس جگہ پہ پڑ رہا ہے گرامر کے لحاظ سے پھر پتہ چلتا ہے، لیکن لکھا کیسے جائے گا؟ یا نون۔ بس 2 طرح کے پلورل آپ دیکھیں گے، واو نون یا نون، تو آپ لکھیں کہ مرفوع کے لیے واو نون اور منصوب و مجرور کے لیے یا نون۔ پھر جب تا مربوطہ کو ہٹا کے ہمیں الف تا لے کے آنا ہوتا ہے، یا آپ کہیں الف تا مربوطہ کو کھول کے اس سے پہلے ایک الف لگ جاتا ہے اور الف تا بن جائے گا، یہ فیمیل کے لیے جمع ہو گیا۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے کچھ فارمولا دے دیے ہیں بروکن کو بنانے کے، کہ آپ کو یہ پر بنے ہوئے ملیں گے، لیکن کافی سارے پھر آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو ایگزیکٹلی آپ کو اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کو فارمولا اور گردان دے دی ہے کہ اس کے اوپر بنے ہوتے ہیں۔ نجبن کا فعول، جس میں بیچ میں ساکن ہو، موسٹلی آپ اس والے فعولن پہ دیکھیں گے تو نجوم، کتاب، کتب، جبل، جبال، تاجر، تجار، قلم، اقلام، زمیل، زملاء۔
تو اس میں جو یہاں پر آپ کا آ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت پہچانتے ہیں کہ زمیل اس طرح کا آیا تھا، تو آپ اسی ورڈ سے ریلیٹڈ اگر علیم، علماء، اس طرح کا پھر بنتا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ایگزیکٹلی فارمولا آپ کا نہیں ہوتا ہے، کئی بار یہ چینج بھی ہو رہا تھا. یہاں پر کچھ ہم لوگوں نے اس کی ڈیٹیل، یہ اتنا لکھا ہے آپ سب نے؟ یس میم. باقی اور سب نے بک میں ہی لکھتے چل رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ یہ ہم لوگ ریپیٹ کئی بار لے چکے ہیں. جی جی لکھا ہے. شبانہ پروین آپ کا چل رہا ہے؟ شاہدہ نے تو بتایا. حور جبین، بک میں لکھ رہے ہیں شبانہ ہم لوگ. پروین. چلیں یس جی الحمد میم. بک للہ میں. گنے چنے لوگ ہم لوگ ہو گئے ہیں، تب ہمیں پڑھاتے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سب لوگ محنت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. کچھ بھی مس ہو رہا ہو یا کچھ بھی کمی رہتی ہو تو بتائیں. عظمیٰ الحمد للہ دوسری جگہ سے بھی کر رہی ہیں تو ان کے پاس تو اور بھی ڈیٹیل ہے الحمد للہ. تو امید ہے کہ عظمیٰ آپ کے بھی کوئی مس نہیں ہوں گے نوٹ. صحیح؟ جی الحمدللہ ہے سب. چلیں پھر کچھ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی دے دیے تھے، ان کو بھی آپ لوگ لکھ ہی لیجئے، یا جو لکھا ہوا ہے اسی میں سمجھ لیے. اس کے بھی پھر پلورل ہادہی اور ہاذا کا ہم لوگوں نے میل فیمیل کے لیے، قریب والے کے لیے ہاؤلا، اور دور والے کے لیے ذالکا لائکا. تلکا اولئکا. اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ ابھی جب ضمیر لکھ رہے تھے تو ہوا کی جگہ پہ جو یہ اس کیس میں یوز ہوتا ہے ڈیٹیچ پروناؤن، وہ سیم آئے تھے. ہم مسلمون، صحیح. لیکن کم مسلمون نہیں لکھتے ہیں، کم جو ہے وہ اٹیچ ہی چلتا ہے. اس میں کیا آتا ہے اس میں انتم، یا اس طرح سے اس کا پورا ایک چینج کیا ہوا آگے کا ہے وہ آتا ہے. لیکن الحمدللہ لاسٹ کے 3 جو تھے وہ سیم تھے، جو کہ تھرڈ پرسن والے میں دیکھے تھے. اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ سیم ہی ہے، چاہے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ لکھا ہو یا ڈیٹیچ پروناؤن کے ساتھ لکھا ہو. اس کو ہم لوگوں نے پھر پروناؤن والے میں ریپیٹ کیا تھا، اور یہ آپ نے جو پروناؤن کا وہ بنایا ہے اس میں تھوڑی سی یہ ڈیٹیلنگ یہاں سے دیکھ کے لکھ لیجیے. اور اس کی ڈیٹیل بتائیے. این ابیتہم، ان کا گھر کہاں ہے. ابوہم، ان کے باپ تاجر شہیر کی فیمس، شہیر فیمس کا فیمس ہوتا ہے، فیمس بزنس مین ہے. پھر دے اور دیر انہوں نے کہا کہ سیم میننگ پہ آتا ہے، تو یہ آپ کو لکھنا ہے. چارٹ والے جگہ پہ لکھیے کہ آپ کو دیر لکھنا ہو ان کے، یا ہم دے لکھنا ہو، سیم آئے گا، ہم ہی آئے گا. اٹیچ اور ڈیٹیچ دونوں سیم. پلورل بھی انہوں نے یہاں پہ بتا دیا. ذہبا کا ذہبو ہو جائے گا، دے وینٹ کا. تو یہ والا پارٹ بھی آپ کے چارٹ میں آپ بڑھا لیجئے کہ وہ ایک گیا یا وہ سب گئے. میل ذہبو، واو الف آتا ہے اس کے اندر پھر. اور یہ بہت ہے قرآن میں، کفروا آمنو، وہ سب ایمان لائے، پاسٹ ٹینس کے حساب سے لکھا ہوتا ہے. صحیح. تو ہم لوگ نے نکالے تھے، آپ لوگوں نے اس کے جو بھی پڑھے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیجیے. بعد کی میننگ یہاں پہ سم، کچھ لوگ ان میں سے کچھ اگر لکھنا ہو اس کی میننگ بھی پھر آپ لوگ یاد رکھیں. اور الحمدللہ یہ قرآن کے لحاظ سے بھی ہم لوگ کو سم آف دیم، ان میں سے کچھ ٹیچر ہیں اور ان میں سے اور کچھ مہندسون. تو بعضهم مدرسون و بعضهم مہندسون، یہ جملہ بنا ہوا ہے. میل کا یہاں پہ انہوں نے زیادہ بتایا ہے. پارٹ بی میں انہوں نے کہا ہے کہ اب اس میں ہم فیمیل کا لے کے آئیں گے. من ہؤلاء الفتیات یا مریم، یہ ینگ گرلز کون ہیں اے مریم. میننگ لکھتے جائیں.
جیسے ہم تھا ویسے ہی ہننا ہے کہ دیر اور دے سیم میننگ دیتا ہے. پھر سے بتا اٹیچ میں بھی میننگ من کیسے مانے کون، ہؤلاء یہ سب، فتیات یعنی کہ ینگرز، یا مریم یہ ینگرز کون ہیں. ہن زملائی، زمیل مانے زمیلہ مانے ہوتا ہے، نہیں زملاتی لکھا ہوا، سوری زمیلاتی لکھا ہے. زمیل زمیلہ مانے ہوتا ہے کلاس فیلو. الف تا اسی کو جو تا مربوطہ تھا اس کو کھول کے الف تا لگ گیا، اور یا اس میں پھر میری کلاس فیلوز ہیں، یہ سب میری کلاس فیلوز ہیں. اخوات ہن، کیا یہ بہنیں ہیں؟ نعم ہن اخوات، ہاں یہ بہنیں ہیں. من ابو ہن، من مانے کون، ابو ان کا باپ کون ہے. ابو میں جو واو ہے کیا جمع کی نشانی ہے؟ اگر یہ جمع ہوتا تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، واو کے ساتھ؟ میم نون. الف لگا ہوتا میم، سائلنٹ الف نا. الف لگا ہوتا ہے. جو ابھی ہم نے ذہبا کا ذہبو پڑھا تھا وہ الف آ جاتا ہے. واو ساکن و الف ہو جاتا ہے. ہوں جی جیسے رسم الخط میں جو لکھا ہوتا ہے. یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واو نون بھی سیکھا ہے نا، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ واو ایگزیکٹلی آپ کا ذہبو سے کنفیوز کر رہا ہے، ذہبون سے کنفیوز نہیں کر رہا ہے. ذہبو والا واو جو تھا وہ پلورل پریزنٹ کر رہا تھا، یہ وہی والا واو ہے پلورل بتانے والا یا نہیں. تو اس واو کی پہچان کے ساتھ ایک سائلنٹ الف لگا رہتا ہے اس کے آگے، ٹھیک. وہ کبھی بھی پڑھا نہیں جاتا، بس وہ اس کی پہچان کے لیے ہی ہوتا ہے پلورل کے. ابو ہن شیخ بلال، الشیخ بلال، ان کے باپ شیخ بلال ہیں. وہ امہن، اور ان کی ماں استادتی، میری استاد ہے. این بیتہن، ان سب کا گھر کہاں ہے. بیتہن قریب من المدرسہ، من المدرستی جار مجرور، قریب ان کا گھر قریب ہے ہمارے مدرسے سے. بیتہن قریب من المدرسہ، اس میں مبتدا خبر وغیرہ کیا مل رہا ہے آپ لوگوں کو بتائیے. صفہ موصوف جار مجرور کچھ بھی جو بھی آپ کو مل رہا ہو بتائیں. جار مجرور ہوگا من المدرس سے. ہاں چلے یہ صحیح ہے. اور جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ اور من مدرس سے. جملہ فعلیہ ہے، جملہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہا ہے. جملہ اسم اسمیہ. سے شروع ہونے والا اسم سے اسمیہ شروع والا کہلاتا جملہ ہے، اسمیہ. ٹھیک ہے. ہاں تو بیتہن کیا ہے، قریب بیتہن مرفوع کیوں ان لکھی کا، ہے. نہیں گرامر بیتہن کے کیا لحاظ سے یہ جواب دیں. اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ پروناؤن دیا ہوا ہے اس میں، لیکن یہ جی سینٹینس میں کون سی جگہ پر ہے. مبتدا. مبتدا ہی ہے یہاں پہ. مبتدا. شاید کہ بولتے بولتے پھنسا لیا منہ میں، مفت کہہ کے رہتے یہی کہہ رہی تھی. میم اور اس کا کیا قریب بتایا تھا، امہن استاذتی، یہ والا جو میننگ امہن، اس کی میننگ بتا دی. ام نے ماں ہے، ہننا اس میں اٹیچ کیا ہوا ہے، جی ان کی ماں ہاں. استاذتی کی میننگ بتائیے. اس کو کیا اس میں لاسٹ میں اٹیچ ہے، بس اٹیچ میری پروناؤن ہے. یا میری یا ہاں ضمیر
या ई اور मेरी इस या को हटाइए इसमें से, क्या वर्ड निकला? उस्तादी उस्ताजा हाँ, उस्ताजा वर्ड निकला। क्या वर्ड निकला? उस्ताजा। ता मरबूता जो है वो उस्ता, और ये ऐसे है उस्ताजा। अब ये ता खुल के उस्ताजती हो गया था, ठीक है। जी तो जी वो बता रहा है कि इन ये लड़कियां थी यंगर, मरियम बता रही है कि हाँ उनकी अम्मी जो है वो हमारी टीचर भी है, हमारी टीचर है उनकी अम्मी। तो हुन्ना क्यों आया? क्योंकि वो ज्यादा सी हैं, तो वो सब बहनें हैं, और उनके बाप जो है वो शेख बिलाल हैं, और उनकी माँ जो है वो हमारी टीचर है। तो 3-4 लड़कियां अगर होंगी तो उसके बारे में हुन्ना हुन्ना लगाएगा। 2 होती तो फिर वो अलग जी से चल ज्यादा रहा के होता। लिए नहीं पहले हम लगता लोगों ने सिंगुलर प्लूरल मेल का पढ़ रहे थे, अब प्लूरल फीमेल का इस बा पार्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अगर कहें कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, पेज खोल करके देख के बताइए कि अगर आपको कहना हो कि ए मरियम ये जवान यंग लड़के कौन हैं, तो क्या कहेंगी? मन हा उला के बाद हा उला तो सेम होगा, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम होता। फतयात का क्या बन जाएगा? फतियतु। यंग आपके इसके बारे में पीछे आया था, अब पेज खोल के देख के बताइए सही है कि नहीं। मैम फती फता फता उस पे फता तैन लगी हुई है तो फता हो जाएगा। नहीं फतियतु ही तो लिखा है, फतियतु तवीलु। फतियतुन यंग गर्ल के लिए हो जाएगा ना, यंग देखिए बॉय अगर के लिए। फतियतुन तवीलुन है तो सिर्फ मौसूफ तवील पी का सिंगुलर के लिए तवील तिवाल या इस तरह से होना चाहिए था अगर प्लूरल होता। तो फतियतुन तवीलतुन यानी कि ये सेम है, एक पेज पे था, अगर हम पीछे जाएंगे तो ये इसकी इसमें फिर हम पेज नंबर 17 17, हाँ जी। इसको फिर आप लोग इसकी वो डिटेल में इस तरह से लिखी हुई है, तो 17 पर है, तो इसकी ग्रामर इससे आगे होनी चाहिए। आज नहीं गुजरा हम लोग की ग्रामर पार्ट में लिखा हुआ है, ढूंढ के बताएं। ये है, ये देखिए, ये यहाँ पर भी है। फतह पढ़ते हैं या मकसूरा, या जो अलिफ मकसूरा लिखा है फतह, और फितिया। मिला आप लोगों को पेज? इसके ऊपर हम लोग कई बार इसके पीछे जा मिल चुके गया हैं, तो ग्रामर क्या है? हाउलाई फितियतुन मैम तब तो ये हो जाएगा मन हाउलाई फितियतुन या मरियम। फितियतुन या मरियम। हम्म और दूसरा वाला भी चेंज कीजिए मेल के लिए। दूसरा सेंटेंस चेंज कीजिए, पेज नंबर बता दीजिए हमें। हुन्ना इख्वा इख्वतुन, ये सब भाई मेरे क्लास फेलो है। मेरी क्लास फेलो है, क्या क्या आपका आएगा? जमीला का जमील बनाइए। तो जमीलतुन नहीं, जुमला इसका ब्रोकन में आता है, जुमला बन जाएगा। जमील आप लोगों ने यहाँ पर ही ये देखिए बना हुआ ये जमीलतुन, और जमील तो जुमला में बनेगा। हुम जुमलाई, वो मेरे जिमालुन हाँ। अखवातुन हुन्ना का क्या बताया था? इख्वातुन हुन्ना। इख्वतुन इख्वतुन हुन्ना, यस मैम हुन्ना इख्वतुन। इख्वतुन हुन्ना हुन्ना भी चेंज होगा।
हुन्ना तो नून मैम वो मुअन्नस तो में सेम लगा है। रहेगा। ना तो नहीं वही रहेगा नहीं नहीं, कि हुम और हुम हुन्ना, आ जाएगा हुम उसमें ना, हुम हुम। आएगा ना, क्योंकि जमा मुजक्कर के लिए तो हुम लगा रहे थे हम लोग। हुम सारे उसके लिए और आदमियों के लिए, और हुन्ना हुन्ना लेडीज के लिए। हाँ, तो आप इख्वतुहुन्ना की जगह हुम करेंगी। नाम, अच्छा। नाम के बाद क्या बनेगा जुमला पे? हम्म, हाँ वो भाई हैं, हाँ वो सब भाई हैं। चलें इसको चेंज करके लाइएगा। अबू हुन्ना और उम्मु हुन्ना ये सब जगह पे चेंज होगा। अईना बैतु हुन्ना, हुन्ना चेंज हो के सब जगह जो बनेगा, इसी के आगे मेल वर्जन इसका लिख करके लाइएगा इंशाल्लाह। इसको होमवर्क में लिखे इंशाल्लाह। नीचे का क्या है? चेंज द सब्जेक्ट, हव्विलिल मुब्तदा, हव्विल माने चेंज, मुब्तदा, मुब्तदा सब्जेक्ट को कहते हैं। फिल जुमल सेंटेंस में, अल आतिया फॉलोइंग, इला जमा जमा में, कमा हुआ मुवद्दिह फिल मिसाल जैसा कि वाज़िह किया गया है मिसाल में। हादिही बिंत, तो हादिही का मेल क्या प्लूरल क्या होता है? हाउला, और बिंत का बनात, बिंत का बनात। बनात होता है। बनात। हादिही तालिबा, तालिबा का तालिबात हो जाएगा। जी। और मुदर्रिसा का क्या बनेगा बताइए? मुदर्रिसात मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना। नहीं, वाओ नून तो मुदर्रिसात मेल के लिए ऐड करते हैं, लगेगा अलिफ ता मुदर्रिसात। फीमेल के लिए। और उसमें तो सोचना ही नहीं, जहाँ ता मरबूता आपको दिख जाए एंड में, तो मोस्टली हाँ, सारे आपके वो अ, इसमें चले जाते हैं अलिफ ता मरबूता अलिफ। खुल करके अलिफ ता बन जाता है, सही। और तबीबा का क्या बन मुदर्रिसात। जाएगा? तबीबात अपनी तबीबात, बात, तबीबातुन। मुस्लिमा का क्या होगा? मुस्लिमात मुस्लिमात, मुस्लिमातुन। जौजा, जौजात जो जऊ नहीं, जऊ, जो जौजा, जौजात जौजा। जौजात, सही। नहीं साजा ये मुकस्सर में आ जाएगा, अजवाज हो जाएगा ना इसका। जो हुन्ना। दो भी आते हैं इसमें कभी कभी। जो दो जौजात भी होंगे। आपने सुना है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजात। जी। और जौजान। अजवाज भी कभी कभी डबल भी होता है, दो भी तरह से होता है, दोनों में भी होता है। यहाँ पे आप अभी तामरबुदा के लिहाज से इसको जौजात कर लीजिए इंशाल्लाह। जी। और जो ब्रोकन है उन्होंने लिख दिए हैं, उसे याद करना है, ठीक है। जी। ये देखिए तामरबुदा के आगे होते हुए भी इन्होंने चेंज करके लिखा, जैसे जौजा का इन्होंने बताया कि अजवाज हो जाएगा। चलिए, बारकल्लाह फीकुम। लर्निंग पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ज़बान यानी कि नाजिल की वो कुरान के लिहाज से, तो बेशक अगर मेहनत थोड़ी भी हमारी मांगती है, ये थोड़ी मेहनत है, तो करेंगे। बारकल्लाह फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ।